السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ اروڑا کریسینو ڈو سینٹوس ایک طوائف کی غیر معمولی داستان ہے جو نفسیاتی علاج کے دوران آرٹسٹ بن گئی تھی کہ اپنے مخصوص اور جداگانہ انداز میں 200 سے زیادہ تصاویر بنانے کے باوجود اروڑا کریسینو ڈو سینٹوس ایک ایسی آرٹسٹ تھی جن کو پہچان نہیں مل سکی تھی۔ ان کی زندگی ان کو دو ہی وجوہات کی وجہ سے جانا جاتا تھا، ایک طوائف ہونے کی وجہ سے اور دوسرا ان کی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اروڑا نے یہ تمام پینٹنگز ایک نفسیاتی علاج کے اسپتال میں بنائی تھی جہاں ان میں شیزوفرینیا، آٹزم سمیت دیگر نفسیاتی بیماریوں کی تشخیص ہوئی تھی۔ تاہم اب ان کو بطور ایک آرٹسٹ شناخت مل رہی ہے جس کی وجہ سے جنریو کی پونٹیفیکل کیتھولک یونیورسٹی میں تاریخ کے طالب علم سلوانا جیا اور فیڈرل یونیورسٹی آف ریویو ڈی جنریو میں انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کے پروفیسر جوئل برمین کی تحقیقات پر مبنی شائع ہونے والی کتاب جس میں اروڑا کی درجنوں پینٹنگ بھی شامل ہیں۔ اروڑا میموریز اینڈ ڈیلوژنز آف دا وومن آف لائک نامی کتاب میں معاشرتی روایات کو چیلنج کیا ہے۔ بی بی سی نیوز برازیل سے بات کرتے ہوئے جیا کا کہنا ہے کہ طوائف کو ہمیشہ سے ہی قاتلوں، منشیات، سمگلرز اور چوروں کے ساتھ ایک کیٹیگری میں شامل کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ایک بڑے مسئلے کا حصہ ہے ان خواتین کے خلاف جو اپنے جسم کی آزادی کی دعوے دار تو ہیں لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے قتل کیا ہو، چوری کی ہو، کسی انسانی قانون کی خلاف ورزی کی ہو۔ پروفیسر برمین کا کہنا ہے کہ اروڑا کا کیس ہر اس فرد کی کہانی ہے جسے عدالتی نظام سے انصاف نہیں مل سکا۔ اروڑا کون تھی؟ اروڑا 1896 میں ساؤ پاولو میں پیدا ہوئی تھی جن کے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ انہوں نے اروڑا کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کی شادی کر دی، تاہم یہ رشتہ 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکا۔ شادی کے اگلے دن ہی نوجوان نے اروڑا سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1910 سے 1930 کے 20 برس وہ ساؤ پاولو اور ریو ڈی جنریو کی گلیوں میں ایک طوائف کے طور پر مشہور ہوئیں۔ اپنے پیشے سے پیسہ کما کر اروڑا نے یورپ کا سفر کیا۔ وہ صرف تیسری جماعت تک ہی پڑھ سکی تھی لیکن انہیں ادب، کلاسیکی میوزک اور آرٹ سے دلچسپی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پینٹنگ کرنے کے علاوہ وہ پیانو بجانا بھی جانتی تھیں اور اپنے زمانے کے بڑے فنکاروں سے اس کا رابطہ رہا، تاہم یہ روابط ہر وقت مفید نہیں ہوتے تھے۔ 1919 میں ایک صحافی نے جب ان سے زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو اروڑا نے اسے دھتکار دیا جس پر صحافی نے ان پر حملہ آور ہوا۔ اروڑا کی بال کھینچے گئے، کپڑے پھاڑ دیے گئے اور ان کے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے۔ اروڑا کو ایک دوست نے اس حملے سے بچایا تو انہوں نے صحافی کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت کی، تاہم مقدمہ آگے نہیں بڑھا۔ برازیل میں اس وقت 1890 کا پینل کوڈ نافذ تھا جس کے تحت خواتین سے ریپ کے جرم میں 6 سال کی قید کی سزا ہو سکتی تھی، تاہم اگر متاثرہ فرد طوائف ہو تو سزا 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کیس کے نتائج سے اروڑا کو اتنی مایوسی ہوئی کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ 1932 میں برازیل میں ایک نئے آئین کے لیے مسلح بغاوت ہو رہی تھی جو حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی تھی۔ اروڑا نے ساؤ پاولو میں ایک نرسنگ کورس میں داخلہ لیا تھا تاکہ وہ زخمی سپاہیوں کی طبی مدد فراہم کر سکیں۔ کچھ عرصہ اروڑا نے گھروں میں کام بھی کیا لیکن یہ سلسلہ عرصہ نہیں چل سکا۔ پیسے کی محتاجی نے انہیں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ اس زمانے وہ گلیوں میں بھی سویا کرتی تھیں۔ پھر انہیں ایک نفسیاتی سینٹر میں داخل کروایا گیا۔ 1941 میں اروڑا ساؤ پاولو کے نفسیاتی اسپتال میں داخل ہو گئی۔ 3 سال بعد انہیں ساؤ پاولو سے 27 کلومیٹر دور جو کوئری ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ یہاں ماہر نفسیات اوسوریو سیزر موجود تھے جن کو برازیل میں آرٹ سے اللہ کا موجد مانا جاتا تھا۔ تقریباً 1 دہائی تک اروڑا اپنے سارے درد آئل پینٹنگ کی مدد سے کیونوس پر اتار دیے۔ برمین کا ماننا ہے کہ آرٹ نے نفسیاتی مریض کی مدد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جو مریضوں کو اپنے جذبات کی ترجمانی کا موقع فراہم کرتی تھی۔ وہ اندر کے تنازعات کا اظہار کر سکتے تھے، اپنے درد بتا سکتے تھے۔ اس تکنیک کی بنیاد یہ تھی کہ آرٹ انسانی ارتقاء کا اہم حصہ ہے اور نفسیاتی مسائل کی صورت میں اتنا ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اروڑا نے چند صلاحیتیں پیدا کر لی اور اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچان لیا۔
چیختی چلاتی تصاویریں۔ اوسوریو سیزر نے 1949 میں ایک اسٹوڈیو کھولا جس سے جو کوئری فرو اسکول آف پلاسٹک آرٹس نے جنم لیا۔ اوسوریو ایک کمیونسٹ تھے جنہوں نے بائیں بازو کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ کام کیا ہوا تھا۔ آرٹ اور پاگل پن کے درمیان تعلق پر تحقیق کرنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ اپنے تحقیق کو انہوں نے کتاب، مضامین اور دیگر اشکال میں دنیا تک پہنچایا۔ 1950 میں اروڑا کی پینٹنگز کو بھی پہلی بار ایک نمائش میں دکھایا گیا۔ اوسوریو ان کی چند پینٹنگز کو فرانس میں انٹرنیشنل سائیکو پیتھولوجیکل آرٹ نمائش میں لے گئے۔ ان تصاویر میں رنگ نمایاں تھے جن میں تحریر اور تصاویر کا غیر معمولی امتزاج نظر آتا تھا۔ اروڑا کی لکھائی گاڑی اور ان کے بڑے حروف عام طور پر انسانی شکال میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تصاویر میں دنیا بھر کے ادیبوں اور مصنفین کے کام کے حوالے بھی موجود ہیں، جن میں اناٹولے فرانس، ایمیلی زولا، الیگزینڈر ہرکولانو، کمپوزر لوڈوگ بیٹ ہون اور فریڈرک چوپن، یورپی بادشاہ پاپ اور برازیل کے سیاستدان بھی نظر آتے ہیں۔ جیا کا ماننا ہے کہ یہ اروڑا کی اصل تخلیقاتی ماضی کی دھندلی تصاویر ہیں۔ میں نہیں جانتی ان میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اروڑا نے ہمیں 20ویں صدی کی عورت کی حالت بتا رہی ہیں۔ وہ صنفی امتیاز، صنفی تشدد اور دیگر مسائل کی نشاندہی کر رہی ہیں جن پر اب تک بات چیت ہو رہی ہے۔ حلفیہ کنواری خواتین کون ہیں اور یہ قدیم روایت کیوں دم توڑ رہی ہے؟ 5ویں بیوی کی رسم، وہ خاتون جس نے غلامی کی زنجیریں توڑیں اور خواتین کے لیے امید کی کرن بن گئیں۔ فاقہ کش لڑکیاں جن کے معجزاتی روزوں کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ اجتماعی ضمیر، اروڑا کا زیادہ کام نفسیاتی ادارے میں ان کی زندگی کے بارے میں تھا۔ چند تصاویر میں اس ادارے کی بربریت اور پیشہ ورانہ زندگی کی پرانی یادوں کی آمیزش بھی نظر آتی ہے۔ ایک پینٹنگ میں ساؤ پاولو کے ایک ہوٹل میں اروڑا نے ایک برازیل موسیقار کے ساتھ میلے بستر پر سیکس کی منظر کشی کی جب ایک ڈاکٹر کونے میں کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ تصاویر میں موجود عورت کے جسم پر بڑی تاریں پیوست ہیں جو ایک بڑے حجم کے ریڈیو جیسے آلے میں مختلف رنگ کے لیمپ جلاتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایک مشین کے اندرونی اعضاء کو الگ کر رہی ہے۔ برمین کا کہنا ہے کہ اس تصاویر میں جسم پر ہونے والی اذیت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں ظالمانہ نفسیاتی علاج کے دوران اپنے جسمانی پرائیویسی کی دھجیاں بکھیرے جانے کو دکھایا، لیکن یہ ایک ایسی عورت تھی جس نے کبھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ اروڑا 63 سال کی عمر میں 1959 میں انتقال کر گئیں۔ ان پر اس سے قبل مختلف طرح کے علاج آزمائے گئے تھے جن کے دوران ان کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ایسی دوائیات کے انجیکشن لگائے جن سے جسم کو جھٹکے پڑتے تھے۔ ایسے طریقوں سے پہنچنے والا درد اور جسمانی اذیت ان کی تصاویر میں جھلکتا ہے۔ ایک تصاویر میں ان کو اسٹریچر پر دیکھا جا سکتا ہے جس پر تحریر ہے کہ ادھیڑ عمر عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ کوکین، بیماریاں، ٹی بی، ہمیں یہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ اس ظالمانہ نفسیاتی علاج کی اروڑا ہی شکار نہیں تھی بلکہ جیا کا کہنا ہے ان کی پینٹنگ ایک نجی ڈائری کی طرح ہے جس میں ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ اروڑا نے اس ضمیر کی ترجمانی کی جو ہزاروں خواتین کو علاج کے نام پر قید کیا گیا ہے۔ ایک ماں اروڑا کی تصاویر میں ایک جانب چرچ کے نمائندوں پر تنقید کی گئی تو دوسری جانب ایسی تصاویر کی منظر کشی بھی کی گئی جن میں سے ایک میں چہرے پر مسکراہٹ لیے راہب ایک بچے کے اسکرٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے جس کے منہ سے خون بہتا دکھائی دیتا ہے۔ ان تصاویر میں مامتا کی خواہش کا اظہار بھی نظر آتا ہے۔ ایک تصویر میں اروڑا کو پیدائش کے عمل کے دوران دکھایا جس میں بچہ ضائع ہوتا ہے۔ پاولو فریلیٹی ایک ماہر نفسیات تھے جنہوں نے 1954 میں کہا تھا ایک بار ہمارے سامنے اس نے اپنی برہنہ تصویر بنائی جس میں اس نے دکھایا کہ اس نے 9 بچے پیدا کیے۔ اس تصویر کا جیا پر کافی اثر ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں اپنائیت جھلکتی ہے، ماں کا درد اس کے بہتر طریقے سے بتانا ناممکن ہے۔ جیا کا کہنا ہے کہ پاگل پن ایک ایسی کیفیت ہے جسے خواتین سے منسلک کیا جاتا ہے۔ جب لوگ ہماری تذلیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے عام لفظ کیا ہے
جو استعمال کیا جاتا ہے پاگل۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔